العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. شہنشین پر تشریف فرما معزز حضرات، حافظ مظفر حسین صاحب اس مبارک اور مشہور جلسے کے منتظمین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم بوصیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی صدر، کلام مجید کے جس معروف حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْتَغْفِرُ رَبَّكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے خطاب فرمایا وہ خطاب پر غور فرمائیے. خطاب کا انداز بڑا محبوبانہ ہے. ارشاد گرامی یہ ہوا کہ اے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی رضائے مصطفیٰ تک ہم آپ کو دیتے رہیں گے. یعنی نبی جب تک راضی نہ ہو تب تک خدا کی عطا چلتی رہے گی. پروردگار نے عطا کے لیے کوئی مقرر نہیں کی بات کہ ہم اتنا عطا کریں گے، بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو کلام نے اس بات کا ذہن دیا مومنین کو کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کی رضا چاہتا ہے. اور اگر آپ تفصیل میں چلیں تو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف رضائے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. وہ سارا کا سارا رضائے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میں آپ کو اشارہ دوں تو بات اچھی طرح سے واضح سمجھ میں آ جائے گی. آپ ہم جو 5 نماز پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں پر کبھی غور کر کے دیکھا کہ یہ نمازیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے 50 لکھی تھی. لوح محفوظ پر نمازیں 50 لکھی ہوئی ہیں. اور یہ مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جس کے راوی سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کے رات جب بارگاہ ربوبیت میں باریاب ہوئے، امت کے لیے تحفہ لے کر کے آئے تو 50 نمازیں رب تبارک و تعالیٰ نے مقدر کی تھی محبوب خدا کی ملکت کے لیے. وہ نمازیں لے کر کے تشریف لا رہے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روک کر کے کہا سید المرسلین، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اس میں تخفیف کی درخواست فرمائیے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے واپس جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس معروضہ رکھا
ایک روایت میں 5 نمازیں کم ہوتی رہی، دوسری روایت میں 10 نمازیں کم ہوتی رہی۔ الغرض آ کر کے جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ سید المرسلین آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ اس میں بھی تخفیف فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے بھائی موسیٰ، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اپنی امت کو 5 نمازیں پڑھواؤ۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر سے رب کی طرف سے ندا آئی کہ ہم نے اس کو قانون بنا دیا اور ان کے بندوں پر راضی کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو بات سوچنے کے لائق ہے کہ رب کا جو حکم ہے وہ 50 ہے، رب کی جو تحریر ہے وہ 50 ہے، تقدیر پہ لکھا 50 ہے، لیکن مصطفیٰ نے 5 پر رضامندی کا جب اظہار فرمایا تو پروردگار نے فرمایا کہ میں نے اس کو قانون بنا دیا۔ تو قانون الہی بنتا ہے کب؟ جس وقت کے مصطفیٰ جان رحمت عوام اپنی زبان ترجمان سے یہ ارشاد فرما دے کہ میں راضی ہوں، جب وہ رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں تو تمہارے ہمارے لیے 5 نمازیں بنتی ہو، ورنہ نمازیں تو 50 لکھی ہوئی ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کی صورت سے ان پر اتنا کرم کیا، اتنا عطا کیا 50 تو لکھ دیا، لیکن جب 5 پڑھوانے کی بات مصطفیٰ نے کہی اور کہا کہ میں راضی ہوں تو رب نے فرمایا ہماری عطا بھی دیکھ لینا، تیری رحمت بھی دیکھ لینا، تو 5 پڑھوا لینا، ہم تیری امت کو 50 کا ثواب دے دیں۔ تو تم ہم جو نماز پڑھتے ہو وہ بھی رضا مصطفیٰ کے تحت پڑھتے ہو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کا صدقہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن میاں کا بات سوچنے کی ہے کہ جب نمازوں کا تحفہ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت آ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے روک کر کے پوچھ لیا کیا دیا گیا، کہا امت کے لیے 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، مصطفیٰ جان رحمت کی امت قیامت تک 50 نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ علم غیب موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس سے پتا چل رہا ہے ہر نبی کو علم غیب ہے، وہ تو سید الانبیاء ہے، اس کی تو بات کیا کرتے ہو، ہر نبی کو علم غیب ہے۔ اگر علم غیب کے نبی نہ تسلیم کرو تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے کہ تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ نماز کی بات کر رہا تھا کہ نماز ایک تو میلاد کا صدقہ ہے اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کا تحفہ۔ آئیے میں آپ کو وہ منظر بھی بتا دوں کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت فرما کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ کبھی ادھر نماز پڑھ رہے تھے، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کفاران قریش خوش تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کا مسکن تھا، اسی طرف ان کا بھی رخ ہے۔ اور جب یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں تو یہ کہتے تھے عیسائی یہودی کہ یہ ہمارے نبیوں کے معبد کی طرف ان کا رخ ہے۔ یہ دونوں کے دونوں خوش ہو رہے تھے، آقا نماز پڑھ رہے تھے، کبھی ادھر رخ کر کے کبھی ادھر رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے رہے مصطفیٰ، پڑھتے ہر بار آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز پڑھتے مصطفیٰ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، دیکھنے پر اوپر سے ندا آئی، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ پلٹ جائیں، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ارے محبوب تیری رضا جس میں ہے اس طرف پلٹ جا، ہم اسے ہی کعبہ بنا دیں گے، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں گے یا اس کو قبلہ بنائیں گے، بلکہ کہا ترضاها، تیری رضا جس میں ہے وہی قبلہ بنے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے کدھر؟ بیت المقدس کی طرف، اور 2 رکعت نماز آخر کی کدھر اٹھ کر کے پڑھی؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ 2 نماز 2 طرح 2 قبلوں کو جمع کر دیا، قبلتین جس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو آیت شریفہ نازل ہوئی اس کا سیاق سباق تو دیکھو کیسا محبوبانہ ہے، جو حکیمانہ نہیں ہے، تحکمانہ نہیں ہے، بلکہ محبوبانہ انداز میں فرماتا ہے، اے تو محبوب تیرا آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں، ارے چہرہ موڑ لے، اس طرف کر لے جس طرف تیری رضا ہے، تیری رضا پر ہم نے بات کی ہے۔